بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے مسئلے کو لے کر۔ وہ مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے جب قربان ہو جاتا ہے تو اس کے کون سے اعضاء ہم کھا سکتے ہیں، کون سے اعضاء نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی قربانی کے جانور کے کن کن اعضاء کو کھانا جائز ہے اور کن کن اعضاء کو کھانا ناجائز ہے۔ تو یہ جان لیجیے کہ قربانی کے جانور میں 7 اعضاء ایسے ہیں جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے بلکہ حرام ہے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر 1 جو ہے وہ ہے دم مسفوح، یعنی بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون، اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور حدیث سے بھی ملتا ہے، اس لیے یہ خون بالکل ناپاک ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور اگر یہ کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ اور باقی جو 6 چیزیں بچتی ہیں ان کا ثبوت قرآن سے تو نہیں ملتا لیکن احادیث نبویہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے، اس لیے اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ اب جتنے بار بھی ہم مکروہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان اعضاء کا کھانا حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ صرف مکروہ تحریمی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ملتا۔ تو نمبر 1 کیا ہے جس کا کھانا حرام ہے؟ دم مسفوح، کہ بہتا ہوا خون، جو قربانی کے جانور سے جو بہتا ہوا خون ہے اس کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ گاڑھا ہو کے بہے یا جم جائے، اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ضرور یہ سمجھ لیں کہ جب جانور ذبح ہو جاتا ہے اور جب اس کی بوٹی ہو جاتی ہے، پھر اس میں جو خون لگا ہوتا ہے، جب ہم گوشت کو دھوتے ہیں تو اس میں خون جمع ہوتا ہے، تو اس سے یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ خون تو حرام ہے اور یہ بوٹی میں لگ گیا تو ہم اس بوٹی کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بوٹی جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس گوشت میں لگا ہوا خون بالکل جائز ہے، پاک ہے، اور اس کا کھانا، اس بوٹی کا کھانا بالکل جائز ہے۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جو خون اس کے حلقوم سے بہتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 2 مثانہ۔ مثانے کا کھانا حرام ہے۔ مثانہ کسے کہتے ہیں؟ مثانہ پیشاب کی تھیلی، جانور کے اندر ایک پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے جس کو مثانہ کہتے ہیں، اس کو کھانا حرام ہے۔ تیسری چیز پتا۔ پتا ایک تھیلی جو بالکل جگر سے لگی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، جو زہر کی تھیلی کہلاتی ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ چوتھی چیز جس کا کھانا حرام ہے وہ ہے خصیتین۔ خصیتین کو ہم لوگ آج کل کپورے بھی کہتے ہیں کہیں کہیں، اور کہیں کہیں کہتے ہیں اس کی انڈو بکرا جس کو بنا دیتے ہیں، اور اس کی وہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو گول گول سرکل ہوتی گولی ہوتی ہیں، وہ نکال لیتے ہیں تو بکرا جو خصی بن جاتا ہے، اس کے خصیتین، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ بعض جگہوں پر ان کا کھانے کا بہت زیادہ چلن ہے، ہوٹلوں میں بہت زیادہ پکائے جاتے ہیں، اور لوگ تو اتنے مزے لے کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی کیا کہنا ہے اس کا کھانا، وہ تو بڑے ٹیسٹی لگتے ہیں۔ ایک بات جان لیجئے کہ کسی چیز کے اچھا لگنے سے اور ٹیسٹی لگنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ اگر کہیں ہوٹل والے یا کسی ملک میں یا کسی جگہ میں اگر یہ خصیتین کھائے جا رہے ہیں تو اس کا کھانا بالکل حرام ہے، اگرچہ آپ کو بہت لذیذ لگ رہا ہے، بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ چونکہ شراب اس طرح حرام ہے، اگر آپ کو شراب اچھی لگنے لگے تو کوئی شراب جو حرام ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ بہت سی جگہوں پہ خصیتین کھائے جاتے ہیں، خصیتین کپورے جس کو بولتے ہیں کھائے جاتے ہیں، ان کا کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ 5واں نر جانور، مذکر جانور، میل جانور کی شرمگاہ کھانا حرام ہے۔ 6واں مادہ جانور کی شرمگاہ کا کھانا حرام ہے۔ 7ویں چیز غدہ، جس کو غدود بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جانور کے اندر ایک گانٹھ پڑ جاتی ہے جس کو ہم گلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، گانٹھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دکھائی نہیں دیتی، یہ مطلب ضروری نہیں کہ کہاں پائی جائے گی، یہ کسی بھی جانور کی باڈی میں کسی بھی جگہ پائی جا سکتی ہے، اس کا بھی کھانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غدے کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ 7 چیزیں دوستوں تھیں کہ جن کا کھانا قربانی کے جانور میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جانور میں نکلتی ہیں وہ ساری آپ بالکل خوشی سے کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے ان کا کھانا جائز ہے۔ مثال کے طور پر اوجڑی، اس سے بہت لوگ گھن کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے ہی طبیعت بڑی عجیب سی مقدر ہو جاتی ہے، کھانے میں عجیب سے الجھن سی ہوتی ہے، لوگ دیکھ کے اس سے گھن آتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے، تو اس کا اوجڑی کا کھانا بالکل جائز ہے، اور جو لوگ کھاتے ہیں ان کو آپ بالکل
حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اور بالکل مرامت نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ بکرے کی آنکھیں کھائیے, کان کھائیے, زبان کھائیے, اور جو آپ کا دل کرے وہ کھائیے. ان 7 چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے لیے جائز ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. دوستوں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارا ویڈیو دیکھتے رہیے, اور اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے, تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. فقط والسلام.